بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک آیت نمبر 3۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ وہی ذات ہے جس نے 7 آسمان طباقا اوپر نیچے پیدا فرمائے۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى تم نہیں دیکھتے، فی خلق الرحمانی رحمان کی خلق میں، بنانے میں، تخلیق کرنے میں، میاں تفاوت کوئی بھی فرق۔ فارجع البصر، پس تو اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھ، ہل تری من فطور، تو کیا تجھے کوئی رخنا یا کوئی رکاوٹ نظر آئے گی؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر تم دوبارہ اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو، ینقلب الیک البصر، تیری نگاہ تیری طرف لوٹ آئے گی، خاسئن ناکام، وہو حسیر، اور تو نقصان میں ہوگا۔ اب تفسیر ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ اللہ کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ ہر آسمان دوسرے کے اوپر کمان کی طرح ہے، جیسے تیر کا ایک کمان ہوتا ہے نا، تھوڑا سا بیضوی حالت میں، اور دنیا کا آسمان زمین کے اوپر گنبد کی طرح ہے، اور ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے کئی 100 سال کی مسافت پہ ہے۔ تو اے بندے، اللہ کے بنانے میں کوئی فرق اور تم کوئی عیب نہیں دیکھو گے، بلکہ انہیں مضبوط، درست اور برابر اور متناسب پاؤ گے۔ تم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بار بار دیکھو، تاکہ تم اپنی آنکھوں سے اس کے درست ہونے کو دیکھ لے اور تیرے دل میں کوئی شبہ نہ رہے۔ پھر تم دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو، پھر دیکھو بار بار، تو تمہاری ہی نظر تھک جائے گی، لیکن رب تعالیٰ کی جو قدرت ہے تم اس میں کوئی بھی عیب نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور رب تعالیٰ کی ذات نے جو تخلیقات فرمائی ہیں، وہ تخلیقات کچھ اس طرح کی تخلیقات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو پیدا فرمایا، اور انسان کو ایک چیلنج دیا کہ اے انسان، تو اپنی نظر کو اٹھا کر دیکھ، تیری نظر تیری طرف پلٹ آئے گی تھک ہار کر، لیکن تو میری تخلیق میں کسی بھی قسم کا شبہ نہیں پاؤ گے۔ آپ دیکھیں کہ ہم سورج کی طرف جب پلٹ کر دیکھتے ہیں، جب سورج اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے، ہم سورج کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہم شاید ہی 1 سیکنڈ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکیں۔ ہماری آنکھ تھک جائے گی، ہماری آنکھ میں پانی آ جائے گا، لیکن ہم سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح آپ آسمان دنیا، جب سورج چاند میں بدل جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، آپ آسمان دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، آپ ستاروں کی طرف غور کریں، جب نظر ستاروں کی طرف جاتی ہے تو شاید ہی گنتی میں کئی 100 ستارے آ جائیں، یہ بھی شاید زیادہ مقدار ہو، شاید ہی کئی سینکڑوں ستارے گنتی میں آ جائیں، لیکن یہ کیا ہے کہ ایک خاص لمٹ ہے۔ یہ تو اپنی ایک لمیٹیشن ہے انسان کی کہ وہ کتنا چیزوں کو گن سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے ایک لمٹ میں نہیں رکھتی، صرف انسان کے لیے اس کو لمیٹیشن دی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے وہ لامحدود چیزوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظاروں اور اس کے جلووں کی طرف اشارہ فرمایا ہے آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 میں، کہ انسان تو جتنی دفعہ بھی رب کی ذات کی طرف دیکھے گا تو رب کی قدرت کاملہ میں کسی بھی قسم کا نقص نہیں پائے گا۔ جیسے قرآن پاک میں ہی آتا ہے نا،
کہ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے بنا سکتا ہے۔ اس طرح بے شمار آیت اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْوَابِهَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيا، اور بے شک زَيَّنَّا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو آراستہ کیا، الدنیا نیچے کے آسمان یعنی دنیا کا آسمان کو، بِمَصْوَابِهَا چراغوں سے، مصباح کی جمع چراغ، مصوابیح، وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے بنا دیا، ذریعہ بنایا، رجوم للشیاطین شیطان کو مار بھگانے کا، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کو۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْوَابِهَا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ یہاں پر بھی اپنی قدرت کاملہ کی دلیل بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے نیچے کے آسمان کو، یعنی جو ہمیں سطحی آسمان نظر آتا ہے، جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارا دنیا کا آسمان ہے، اس آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا۔ جیسے رات کو ستارے وہاں پر ہم جلوہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان کی عکاسی کرتے ہیں، ستاروں سے آراستہ کیا جو کہ زمین کی طرف سب سے زیادہ وہ آسمان قریب ہے اور لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان ستاروں کو شیطانوں کے ذریعے، شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا۔ جب شیاطین آسمان کی طرف فرشتوں کی گفتگو سننے اور باتیں چرانے پہنچے تو ستاروں سے شعلے اور چنگاڑیاں نکلی جن سے انہیں مارا جائے، اور اللہ نے ان شیاطین کے لیے دنیا میں جلانے کے لیے آخرت میں بڑھتی عذاب کا جو ہے عذاب وہ تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، یعنی ایک سسٹم ہے ستاروں کا اور شیاطین کا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ اکثر سائنسی تحقیق کے لحاظ سے پڑھتے ہیں کہ فلانے ستارے نے فلانے ستارے کے اندر اٹیک کیا، یا دو ستارے آپس میں ملے ہیں تو اٹیک کی طرح شعلے نکلے ہیں، اس طرح کے بے شمار تحقیقات پڑھتے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْوَابِهَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ کہ ہم نے ستاروں کو شیطانوں کے مار بھاگنے کا ذریعہ بنایا۔ اب آج کی سائنسی تحقیق اس جو سسٹم ہے اس کو اپنے ٹیکنالوجی کے ذریعے واضح کاری ہے اور اس کو ایک تھیوری کا نام دے کر پیش کرتی ہے دنیا کے سامنے کہ یہ ایک تھیوری ہے، بگ بینگ تھیوری کہہ لیں، جس کو آپ پڑھتے ہیں کہ آسمان نے دنیا کا جو وجود ہے ایک ستارے کے پھٹ جانے کی وجہ سے حادثاتی طور پر پیش آیا، لیکن رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ستاروں کو شیاطین کے بھاگنے کا ذریعہ بنایا۔ اس کی مثال آیت مبارکہ ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ سورہ صافات آیت نمبر 6 اور 7۔ بے شک ہم نے ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا اور ہر سرکش شیطان سے ان کی حفاظت کے لیے، یعنی کہ آسمان پر ستاروں کا وجود کیوں آیا؟ تاکہ شیطانوں سے حفاظت کی جا سکے۔ اسی آیت کی روشنی میں، یعنی چراغاں کرنے کی روشنی میں دلیل میں ترغیب دی گئی ہے مسجدوں کو روشنی سے مزین کرنے کی۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ مساجد پر آلات نصب کرنے کی ترغیب جو ہے وہ ہم اس آیت مبارکہ سے دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ جب اللہ نے زمین کی چھت یعنی آسمان کو ستاروں سے مزین فرمایا تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھروں کی چھتوں کو قندیلوں اور چراغوں سے مزین کریں۔ اب یہ ہر زمانے کے لحاظ سے مختلف ہے، یعنی آج سے کئی سو سال پہلے لالٹین چلا کر چراغ جلا کر مساجد کو روشن کیا جاتا تھا، لیکن آج کل جو زمانے فی زمانہ ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ ڈیکور کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح میں لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کے پیچھے اکٹھا کیا تو مسجد میں قندیلیں لٹکائیں۔ انہیں دیکھ کر حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، اللہ آپ کی قبر کو روشن فرما دے۔ یعنی مسجدوں میں ترغیب دلائی گئی کہ آپ جو ہیں مسجدوں میں چراغاں کریں، کیونکہ اللہ نے آسمان دنیا کو چراغاں کیا ستاروں سے، تو اللہ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں ترغیب دلائی کہ ہم بھی اللہ کے گھروں کو، مساجد کو چراغوں سے آباد کریں، قرآن کی تلاوت سے آباد کریں، نمازوں سے